الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیر و برکت سے بھری ہوئی یہ پاکیزہ محفل، جسے آپ سب نے عقیدت و محبت کے ساتھ سجایا ہے، رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ کی کوششوں کو صرف قبول عطا فرمائے. مجھ سے بیشتر آپ نے شاندار نعتیں سنی، منقبت کے بھی اشعار سنے، تقریریں بھی سماعت فرمائی. میں بھی کچھ دیر آپ کے درمیان رہنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام اجمعین. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ہم اور آپ جس قدر بھی شکر کرے کم ہے کہ اس نے دنیا کی لا تعداد نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ ہمیں بے شمار نعمتیں دے رہا ہے. نئی زندگی ہر منٹ میں ہمیں اس کی طرف سے مل رہی ہے. شیخ سعدی شیرازی عارف باللہ
ولی کامل محبوب بارگاہ مصطفیٰ اپنی کتاب گلستہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ انسان جو ایک سانس اندر لے جاتا ہے، اگر یہ سانس اندر جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو پھر انسان کا جنازہ نکلے گا۔ ایک سانس اندر گئی اور اندر ہی رہ جائے، پھر سانس باہر نہ نکلے تو آپ کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور سانس اگر باہر نکل گئی اور پھر دوبارہ اندر نہ جائے تو آپ بھی گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں در ہر نفس یک شکر واجب، ایک سانس جو اندر گئی اس نے ایک نئی زندگی دیا، اور سانس جو باہر آئی اس سانس نے بھی ایک نئی زندگی دیا۔ گویا انسان کو ہر لمحہ خدا کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کی جا رہی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہر لمحہ ہمیں نئی زندگی دینے کا سسٹم بنایا اور نظام قائم فرمایا، اور پھر یہ نعمت ایسی ہے کہ دنیا کا ہر جاندار اس سے نفع اٹھاتا ہے، خواہ مومن ہو، خواہ کافر، مسلم ہو کہ غیر مسلم، سب اللہ کی اس نعمت سے حصہ پا رہے ہیں، اور خدا سب کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر اس نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے ہوا اور پانی کا انتظام فرمایا اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض اور تعجب نہیں ہوتا، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس نے اس نظام کائنات کو باقی رکھنے کے لیے کوئی اسپیشل انتظام فرما دیا ہو تو اسے بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ انسانی زندگی آگ، پانی، مٹی، ہوا کا مجموعہ، اور انسان کی بقا کے لیے ہوا اور پانی نہایت ضروری چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کی بقا کے لیے بھی کوئی چیز ضروری ہے۔ اس کائنات کی بقا بھی کسی ذات کی مرہون منت ہے۔ یہ کائنات اگر ٹکی ہوئی ہے تو اس کے ٹکنے کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت آئے گی، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ مسلمان گھر کے 5 سال کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو دانشور بنتے ہیں، ڈاکٹر اور پروفیسر کہلاتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ فلسفہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں قیامت کیا آئے گی، قیامت کیا چیز ہے، قیامت کا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن کورونا نے یہ بتا دیا کہ اگر ویسے نہیں مانو گے تو ایسے ماننا پڑے گا۔ قیامت کیا ہے؟ ایک دن سارے انسانوں کا
اور سارے جاندار کا بلکہ سارے نظام کا ختم ہو جانا، اس کا درہم برہم ہو جانا، یہی قیامت ہے۔ تو جو خدا روزانہ باری باری کر کے 2 لاکھ 4 لاکھ لوگوں کو مارنے پر قادر ہے، کیا خدا اس پر قادر نہیں ہے کہ ایک ہی دن سب کو موت کے گھاٹ اتار دے؟ یہ ایک موٹی بات ہے، مگر بڑے بڑے دانشوروں کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ یہ تو اسلام کی برکت ہے کہ ہم فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو خدا روزانہ لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے اور لاکھوں لوگوں کو نئی زندگی دے رہا ہے، وہ اگر چاہے تو ایک ہی دن میں سب کو موت کے گھاٹ اتار دے، اور اتارے گا، جس کو ہم اور آپ قیامت کہتے ہیں۔ لیکن اس کا کرم دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے، اس کا فضل اور اس کی رحمت دیکھیے کہ اس نے اپنے سب سے پیارے نبی اور سب سے عظیم رسول کی امت کو یہ مقام دے دیا۔ نبی کے مقام تک پہنچنا تو عقل انسانی کیا، پوری کائنات کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ان پر ایمان لانے کی برکت سے ایک مومن کا یہ مقام خدا نے دے دیا۔ آپ نے یہ مسئلہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ جب دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب تک ایک بھی رسول پاک کا وفادار باقی رہے گا، زمین کا نظام درہم برہم نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا تب تک چاند کی چاندنی ختم نہیں ہو سکتی ہے، سورج کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی ہے، ستاروں کی جھلملاہٹ نیست و نابود نہیں ہو سکتی ہے، آسمان کا نظام درہم برہم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا ہے، نہ زمین کا نظام درہم برہم ہوگا، نہ آسمان کا نظام درہم برہم ہوگا، اور جب ایک بھی ایمان والا نہیں رہ جائے گا تو نہ زمین رہ جائے گی نہ آسمان رہ جائے گا۔ گویا نبی پر ایمان لانے کی برکت سے ایک مومن کا یہ درجہ ہے کہ اس کی برکت سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے۔ جب تک ایمان والا رہے گا نہ زمین بگڑ سکتی ہے نہ آسمان بگڑ سکتا ہے۔ قیامت اسی وقت آئے گی جب ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی اہل ایمان کے خاتمے کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے وجود کے خاتمے کی تدبیر اختیار کر رہا ہے۔ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ اگر درخت کی شاخ پر بیٹھے ہو اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہو کہ جڑ کاٹو تاکہ کسی کو سایہ نہ ملے، تو یہ آپ کی حماقت ہے کہ آپ بچ جائیں گے۔ جب آپ شاخ پہ بیٹھے ہیں اور جڑ کو کاٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو جب جڑ کٹے گی تو اگر لوگ بے سایہ ہوں گے تو آپ بغیر وجود کے ہو جائیں گے، آپ کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو جب تک ایمان والے باقی رہیں گے اس وقت تک زمین اور آسمان کا نظام باقی رہے گا، اور جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو زمین اور آسمان کا نظام بھی نہیں رہے گا۔ رسول پاک کا مرتبہ کوئی کیا سمجھے جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب رسول پاک کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کے وجود سے اور ان کی برکت سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے، تو بھلا
یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی نہ رہیں گے اور زمین اور آسمان قائم رہیں گے، نبی کا وجود نہ رہے گا اور یہ بہار قائم رہے گی؟ یاد رکھیے گا کہ یہ کائنات کی ساری بہار یہ مصطفیٰ کے وجود سے وابستہ ہے۔ یہ جتنی رنگینی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جتنے جلوے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جتنی رفتاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کی دھڑکنیں، آپ کی سانس، کائنات کے اندر حرکت، کائنات کے اندر سکون، بلکہ جو بھی ہلچل ہے یہ میرے مصطفیٰ کی برکت ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس کو آپ مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ نے اسٹیج لگایا ہے۔ کیوں اسٹیج لگایا؟ کہ فلاں آئے گا تو تقریر ہوگی، فلاں آئیں گے تو تقریر ہوگی۔ اب وہ جناب آ گئے جن کے لیے یہ اسٹیج آپ نے لگایا تھا، اب کچھ دیر ان کی تقریر ہوئی اور پھر وہ چلے گئے۔ بتائیے کیا اسٹیج اپنی جگہ پہ رہے گا؟ مائک اپنی جگہ پہ رہے گا؟ کرسی اپنی جگہ پہ رہے گی؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ جن کے لیے کرسی لگائی گئی تھی وہ آئے اور چلے گئے، مائک جن کے لیے لگایا گیا تھا وہ آئے اور چلے گئے، اسٹیج جن کے لیے سجایا گیا تھا وہ آئے اور چلے گئے۔ تو جن کے لیے اسٹیج بنایا گیا جب وہ نہیں رہیں گے تو اسٹیج بھی نہیں رہے گا، جن کے لیے کرسی لگائی گئی اگر وہ نہیں رہیں گے تو یہ کرسی بھی نہیں رہے گی۔ بلا تمثیل مجھے عرض کرنے دیا جائے، زمین سے آپ پوچھیں، آسمان سے آپ پوچھیں، کائنات کے ذرے ذرے سے پوچھیں تو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سب یہ کہیں گے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ زمین کا نظام ہوتا، نہ آسمان کا نظام ہوتا، نہ یہ دنیا رہتی۔ نبی کے آنے سے یہ دنیا بنی۔ جس طرح سے سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، آنے والے کے لیے اسٹیج بنا تو آپ نے جانے کے بعد اسٹیج کو ہٹا دیا۔ اگر یہ کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی ہے اور اب تک یہ قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے لیے یہ بنی ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اگر وہ چلا گیا ہوتا تو یہ اسٹیج کائنات کا باقی نہیں رہتا، اگر وہ نہ رہتا تو آسمان کا نظام باقی نہ رہتا، اگر وہ مر گیا ہوتا تو زمین اپنی جگہ پہ باقی نہ رہتی۔ اگر اسٹیج ایک عالم کے لیے لگایا گیا، عالم چلا جاتا ہے، اسٹیج چلا جاتا ہے۔ کائنات نبی کے لیے بنائی گئی ہے، اگر نبی مردہ ہوتے تو یہ کائنات اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے امام احمد رضا نے قسم کھا کر کے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سورج سب کو روشنی پہنچا رہا ہے، اسے کسی کو انکار نہیں ہے۔ چاند کی چاندنی سب کو منور کر رہی ہے، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے۔ مگر ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، شہر گورکھپور تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں شہرت یافتہ ہو چکا ہے، چاہے جس اعتبار سے صحیح شہرت تو ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیل کرتے ہیں، ہم بھی کبھی اس دور سے گزرے تو کھیل کیے ہوں گے، مگر آج بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے سورج نکلتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے تو بچے آئینہ لے کر کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ تو کریں گے کیا؟ آئینے کو سورج کی طرف کریں گے اور اس کے بعد میں کسی بچے کے چہرے کی طرف کر دیتے ہیں۔ اب اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ہنستا کھلکھلاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاریک کمرے کی طرف آئینے کو کر دیا جاتا ہے تو تاریک کمرے میں بھی کچھ دور روشنی دکھ جاتی ہے۔ یہ آپ مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ حضرت قاری مقصود صاحب کے صاحبزادے نے سوچا چلو یہ کھیل کیا جائے۔ اب اس نے آئینے کو سورج کے سامنے کیا اور اس کے بعد میں کمرے کی طرف اس نے اس آئینے کا رخ کیا اور کمرے میں بھی روشنی ہو گئی۔ دو چار اس کے ساتھی
کھڑے تھے ان کے چہرے پر کیا، ان کے چہرے میں بھی روشنی آ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر آئینہ یہ لے کر کے لوگوں کے آنکھوں کو چکا چوتھ کرنا جانتے ہیں تو میں بھی کچھ کروں۔ وہ بھی جناب آئے اور گھر کے اندر چولہے کے پاس سے توا رکھا ہوا تھا، اٹھا کر لے آئے اور انہوں نے بھی سورج کے سامنے گھمانا شروع کیا۔ توے کو سورج کے سامنے کر رہے ہیں اور پھر کسی کے چہرے کی طرف کر رہے ہیں، کسی کمرے کی طرف کر رہے ہیں، لیکن نہ اس کے اندر خود جگمگاہٹ ہے، نہ تو کہیں روشنی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب وہ صبح سے شام تک آئینہ اور اپنا توا دیکھ رہے ہیں، اس کا آئینہ دیکھ رہے ہیں، اپنا توا دیکھ رہے ہیں کہ توا تو روشنی نہیں ہو رہا ہے، نہ کسی کو روشنی دے رہا ہے، نہ اس میں چمک آ رہی ہے، نہ کسی اور کو چمکا رہا ہے، اور آئینے میں خود بھی چمک آ رہی ہے اور دوسرے کو بھی چمکا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے قصور آفتاب اور سورج کا ہے کہ قصور اس توے کا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ سورج نے روشنی کیا صرف آئینے کو دی، توے کو نہیں دی؟ آپ کہیں گے دونوں کو سورج نے روشنی بخشی، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، سورج تو سب کو روشنی دے رہا ہے، مگر آئینے میں ایک خوبی تھی کہ اس نے اپنی صلاحیت کو کام میں لا کر سورج کی کرنوں کو اپنے اندر کیچ کر لیا، اور اس کے اندر یہ بھی صلاحیت تھی کہ اگر کسی طرف رخ اپنا کر دے تو اسے بھی روشن کر دے، مگر توے کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ روشنی کو کیچ کرتا، اور نہ یہ صلاحیت تھی کہ کسی اور کو روشن کرتا۔ اے ایمان والو اپنی قسمت پر ناز کرو، خدا کی قسم جھوپڑی میں رہ لو مگر فخر کرو کہ رب کائنات نے تمہارا دل مثل آئینہ بنایا ہے، تمہارے دل کو مثل آئینہ بنایا ہے، اور کفار و مرتدین کا دل وہ مثل توا ہے، اور میرے مصطفیٰ نبوت کے سورج ہیں جن سے پوری کائنات منور ہو رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جن کا دل اور دماغ مثل توا ہے وہ خود بھی سیاہ ہے اور کسی کو روشنی بھی نہیں بخش رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے جس پر نظر ڈالی، اگر صدیق اکبر پر نظر ڈالی تو انہیں بے مثال صحابی بنا دیا، اگر عمر فاروق پر نظر ڈالی تو انہیں فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان پر وہ آئینہ پر وہ روشنی سورج کی پڑی تو وہ عثمان غنی بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا نہ جانے کتنے لوگ اس نور سے چمک رہے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نگاہ مصطفیٰ پڑی اور وہ سورج جو مدینہ منورہ سے طلوع ہوا اس نے کائنات کو روشنی دینا شروع کیا، تو ہندوستان پر جب اس کی کرنیں پڑی تو خواجہ اجمیری کا دل چمکا، حضرت مخدوم اشرف کا دل چمکا، حضرت صابر پیا کا دل چمکا، حضرت وارث پاک کا دل چمکا، اور امام احمد رضا کا دل چمکا۔ پھر ان بزرگوں نے جس طرف رخ کیا الحمدللہ ان کا بھی دل و دماغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ میرے مصطفیٰ نبوت کے سورج ہیں، وہ پوری کائنات کو منور کر رہے ہیں۔ وہ تو اس وقت میں منور کر رہے تھے جب یہ زمین نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھا، وہ تو اس وقت سب کو روشنی دے رہے تھے، وہ تو اس وقت بھی سب کو حسن و جمال بانٹ رہے تھے جب دنیا والوں نے حسن و جمال کو جانا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام و تسلیم کی رسول پاک سے ہوئی بات کو نہیں سنا؟ علماء کی زبان سے کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں، اور پھر میرے آقا ان سے ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تو نے کائنات کو دیکھا ہے، آنا جانا زمین سے آسمان تک ہے، کیا تو نے کبھی کسی کو مجھ جیسا بھی دیکھا ہے، مجھ جیسا بھی کسی کو پایا؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، میں نے اتر دکھن شمال جنوب پورب پچھم الٹ پلٹ کر کے میں نے زمین کو دیکھا، مگر میں نے مصطفیٰ سے افضل کسی اور سے نہیں پایا۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ حضرت جبریل کا ہے، اور اسی
کی ترجمانی بریلی کے امام احمد رضا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے، اسے دنیا کی کیا حاجت ہے، اسے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ امام بوصیری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 800 سال پہلے کے بزرگ۔ حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا، فالج زدہ ہو گئے، دوائیں کی، طبیبوں کے پاس جا کر کے اپنی بات رکھی، مگر کہیں سے انہیں شفا نہیں مل پا رہی تھی۔ انہوں نے کسی سے یہ بات ذکر کی اور پھر ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ کیوں نہ اصل دارالشفا کی طرف رجوع کیا جائے، جہاں ہر مریض کو شفا ملتی ہے، جہاں ہر پریشان کی پریشانی دور ہوتی ہے، جہاں دل بھی گورا کیا جاتا ہے اور چہرہ بھی گورا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ریگستان میں اپنے صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، صحابہ پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، جانور پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، جو حال عین کا وہی حال غین کا، میں بھی پانی نہیں رکھتا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، پانی میں برسا نہیں سکتا، تمہیں پانی دے نہیں سکتا۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ جب صحابہ نے عرض کی، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس کے پیچھے جاؤ، ایک حبشی غلام اونٹ پر پانی کا مشکیزہ بھرے ہوئے لے کر کے آ رہا ہوگا، تم اس کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں اس چادر کے پیچھے کیا ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے لیے بتانا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، خدا ایسے عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے فلاں ایسے ایسے آ رہا ہے۔ رسول پاک یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں کی باتیں دیکھ رہے ہیں، وہاں آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ سے جب رسول پاک نے فرمایا جاؤ اور وہاں سے اسے لے کر کے آؤ، چند صحابہ گئے تو رسول پاک نے جیسے بتایا تھا اسی طرح سے وہ ملا، اونٹ تھا اس کے پاس، پانی کا مشکیزہ تھا، حبشی غلام کالا کلو تھا، پانی لے کر کے آ رہا تھا۔ صحابہ نے اس سے کہا چلو میرے پیغمبر نے تجھے بلایا ہے، چونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے پیغمبر کو کیا جانوں، میں تمہارے نبی کے پاس کیوں جاؤں، اگر اس نے مجھے بلایا ہے تو بلانے دو۔ بہت سارے لوگ بلاتے رہتے ہیں، میں اپنے مالک کا غلام ہوں، میرا مالک جہاں بلائے گا میں وہاں جاؤں گا، آپ کے نبی کے پاس مجھے جانے کی کیا ضرورت۔ صحابہ نے فرمایا کہ تمہیں تو چلنا ہی پڑے گا میرے نبی کے پاس، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے کہ اسے لے کر کے آؤ، تو ہم ضرور تمہیں لے کر کے چلیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ صحابہ کھینچ کر کے اس کو نبی کی بارگاہ میں لانے کے لیے تیار ہو گئے کہ تمہیں کھینچ کر کے لے چلا جائے گا، اور کھینچ کر کے وہ لے کر چلے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ تو کھینچ رہے تھے رسول پاک کی بارگاہ میں لانے کے لیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے جہنم کے دروازے سے کھینچ رہے تھے اور جنت کی طرف ان کو تیزی سے لا رہے تھے۔ وہ حبشی غلام اپنے اونٹ اور مشکیزے کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا مشکیزہ اتار لیا جائے، چنانچہ پانی کا مشکیزہ اتار لیا گیا۔ رسول پاک نے صحابہ سے فرمایا جس کو پانی کی ضرورت ہے پانی استعمال کرو۔ بے شمار صحابہ کی تعداد موجود تھی، ایک چھوٹے سے مشکیزے کا پانی سب لوگوں نے پینا شروع کیا، سب سیراب ہو گئے، اپنے جانوروں کو پلایا، رسول پاک نے بھی اس سے پیا۔ جب اس حبشی غلام نے یہ منظر دیکھا اس نے کہا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، ایک
چھوٹے سے مشکیزے کا پانی اتنے لوگوں کو پلا دینے والا یہ عام انسان نہیں، یہ ہماری طرح نہیں۔ جنہوں نے رسول پاک کو دیکھا وہ تو کہیں کہ رسول ہماری طرح نہیں، اور 1400 سال کے بعد جس کو استنجا کرنے کا شعور نہیں ہے، چلنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، گفتگو کرنے کا انداز نہیں معلوم ہے، ابھی الف کا نام تک نہیں جانتا، ابھی وہ الف سے یا تک کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے رسول تو ہماری ہی طرح تھے، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے۔ حبشی غلام نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص نے حکم دیا اور سب نے پانی پی لیا، ساری جانوروں کو پانی پلا دیا گیا، اب آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہتا ہے کہ آپ عام انسان تو نہیں لگتے ہیں، لہذا جیسے آپ نے ان کو اپنا بنایا ہے مجھے بھی تو اپنا بنا لیجئے، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ رسول پاک نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھا کر کے اسے صاحب ایمان بنا دیا۔ اب جب صاحب ایمان وہ بن گئے، دل کی دنیا جگمگا گئی، آئینے کے مثل چہرے آئینے کی طرح ان کا دل و دماغ منور ہو گیا۔ تو اب ذرا دیکھیے ان کے دل میں کس چیز نے اگڑائی دیا، عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، آپ کے خدام میں آ گیا اور آپ نے میرے دل کو جگمگا دیا ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دل تو گورا ہو گیا ہے مگر چاہتا ہوں چہرہ بھی گورا ہو جائے، میرا جسم بھی گورا ہو جائے۔ لاؤ دنیا کے کسی ڈاکٹر کو، لاؤ دنیا کے کسی میڈیکل کالج سے کسی پروفیسر کو اور منٹوں سیکنڈوں میں گورے کالے کو گورا بنا دے۔ 1400 سال کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود ایک زکام کا لوگ علاج نہیں کر سکے، تو بھلا ایسا علاج کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ عنایت ہے، یہ رسول پاک کے دست کرم کی برکت ہے۔ آپ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تمہیں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، کالے کو گورا بنانا میرا کام نہیں ہے، جب خدا نے تمہیں ایسے بنایا تو میں تمہیں گورا کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا، اور کیسے فرما سکتے تھے؟ اس لیے کہ وہ تو ہر مشکل کا حل پیش کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجے گئے تھے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعمتیں بانٹا کس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا علم تان گیا۔ رسول پاک کی بارگاہ میں جو لے کر کے مصیبت پہنچا، میرے آقا نے کبھی انکار نہیں فرمایا، اس کی مصیبت کا حل فوراً پیش کر دیا۔ جس نے جو مانگا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دل تو سفید ہو گیا، بالکل آئینے کی طرح چمک رہا ہے، مگر چاہتا ہوں کہ ذرا جسم بھی ویسے ہی ہو جائے۔ میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ کسی حکیم کے پاس، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، جاؤ کسی طبیب کے پاس۔ نہیں، میرے مصطفیٰ سارے طبیبوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے ہیں، میرے مصطفیٰ ہر ڈاکٹر کے امام بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، ہر درد کی دوا مصطفیٰ کی ساتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قریب آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اب جب رسول پاک سے وہ قریب ہوئے، میرے آقا نے اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیر دیا، وہ جو اب تک کالے کلوٹے حبشی غلام تھے گورے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب جب ان کا جسم بھی گورا ہو گیا، دل و دماغ بھی منور ہو گیا، اب رسول پاک نے فرمایا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ، اس لیے کہ یہاں ضرورت تھی تب تمہیں بلایا گیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جا رہا ہوں۔ اب انہوں نے اپنا مشکیزہ لیا، اپنا اونٹ لیا اور رسول پاک سے اجازت لے کر اب اپنی قوم کے پاس گئے، اپنے مالک کے پاس چلے۔ جب مالک کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا حضور یہ آپ کا اونٹ ہے، یہ مشکیزہ ہے، میں آپ کا غلام حاضر آ گیا۔ مگر آقا نے کہا میرے غلام تو تم نہیں ہو، اس لیے کہ میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا اور تم تو دوسرے رنگ کے لگ رہے ہو۔ لیکن پھر وہ کہتا ہے یہ اونٹ تو میرا ہی دکھ رہا ہے، مشکیزہ تو میرا ہی دکھ رہا ہے، مگر تم میرے نہیں دکھ رہے ہو، اس لیے
غلام تو اس حلیے کا نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں وہ بات بالکل صحیح کہہ رہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے اسے خرید کے انمول کر دیا۔ تو اگر آقا کہہ رہا تھا کہ تم میرے غلام نہیں ہو تو بالکل صحیح وہ کہہ رہا تھا، اس لیے کہ کل تک تو بے شک اس کا غلام تھے، لیکن جب مصطفیٰ نے اپنے دامن کرم میں لے لیا تو جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے وہ پھر اور کسی کا غلام نہیں رہا کرتا ہے۔ اس لیے آقا نے صحیح کہا کہ تم میرے غلام نہیں ہو، لیکن مشکیزہ میرا ہے، اونٹ میرا ہے، مگر جلدی بتاؤ ہوا کیا، یہ نقشہ کیسے بدل گیا؟ اب وہ حبشی غلام فرماتے ہیں بات یہ ہے، ایسا ایسا ہوا، یہ ہوا۔ کہا اچھا کوئی ایسا بھی شخص پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر کیوں دیر کر رہے ہو، مجھے بھی تو لے چلو، مجھے تو ان کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ چنانچہ اس حبشی غلام نے قبیلے کے اس مالک سے پوری کیفیت بتائی، اور پھر مالک نے اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا چلو بلاوا آیا ہے، نبی کی بارگاہ میں چلنا ہے، جن کی بارگاہ میں پہنچتے ہی دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں، جو چمک بخش دیتے ہیں، چلو سب لوگ چلو۔ چنانچہ پورے قبیلے کو مالک نے لیا اور پھر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر میرے غلام کے دل و دماغ کو آپ چمکا چکے ہیں تو اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کو بھی دامن کرم میں اپنے داخل کر کے اور اسے بھی اپنا وفادار بنا لیجئے۔ رسول پاک کے سامنے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے کسی کو زبردستی مسلمان کیا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا حسن تھا کہ جس نے دیکھا وہ فوراً گرویدہ ہو گیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ دوا کچھ بھی اپنے اندر اثر قبول نہیں کرتا، اور جو مثل آئینہ ہوتے ہیں وہ جب اپنے دل و دماغ کو چمکاتے ہیں تو پھر پوری دنیا ان سے چمک اٹھتی ہے۔ پوری کائنات کو مصطفیٰ کے نور نے چمکایا، اور جب تک یہ دنیا چمکتی رہے گی یہ اس بات کی دلیل دیتی رہے گی کہ جس کے صدقے میں یہ چمک رہی ہے وہ مردہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ اگر محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ یہ ہمارا احسان ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے رسول لوگوں سے کہہ دو، بتا دو ان کو، لا تمنوا علی اسلامکم، اگر مسلمان ہو تو مجھ پر احسان مت جتاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول اعلان کر دو، بتا دو لوگوں کو کہ اگر تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو تو نبی پر اور خدا پر احسان مت جتاؤ کہ میں خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں، نبی پر احسان مت جتاؤ کہ میں نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو ہم ادھر چلے جائیں گے۔ عید کے موقع پر جب مدرسوں میں بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے، پرنسپل بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، سیٹیں فل ہو جاتی ہیں۔ اب کوئی آدمی پہنچتا اپنے بچے کو لے کر اور کہتا ہے حضرت داخلہ لے لیجئے، پرنسپل کہتا ہے بھئی گنجائش نہیں ہے، میں نہیں لے پاؤں گا، تو اب وہ دھمکی دیتا ہے حضرت نہ یہاں داخلہ ہوئی تو آپ ہی میں لے جا کے داخلہ کرا دے پائیں، اگر یہاں نہیں پڑھائیں گے تو اس میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ کوئی اس طرح کی ٹھوس دے کر کے کسی پر اپنا روب نہ جمائے۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے اعلان فرما دیا ہے لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ و رسول پر اپنے کلمہ پڑھنے کا احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کلمہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہم سے اپنے محفل منعقد کرتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں تھا محروم رہا، بن دیکھے اویسے قرنی نے بھی عشق نبی کا جام لیا۔ حضرت سیدنا اویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
रसूल पाक को देखा नहीं, मगर मोहब्बत का जाम इस तरह से पिया कि आज तक सैयदना ओवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का तज़किरा मिंबरों मेहराब पर किया जा रहा है। अबू जहल रोज देखता था। इससे एक बात और मालूम हुई, चाहे कोई मक्के में रहे चाहे कोई मदीने में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कभी आप मरूब मत होइएगा। मरूब को क्या कहेंगे रूमी साहब इंग्लिश में? होपलेस। वही कहते हैं ना, इम्प्रेस कहते हैं। मरूब हो जाना, होपलेस हो जाना, डर जाना, इम्प्रेस हो जाना, इससे मत आप कुछ सोचिएगा। चाहे कोई मदनी कहलाए, चाहे कोई मक्की कहलाए, चाहे कोई नजदी कहलाए, मक्की और मदनी और नजदी होने से कुछ नहीं होता। अबू जहल मक्की था, अबू लहब मक्की था, उतबा शैबा मक्की थे, और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी था। मगर न इसका मक्की होना काम आया, न उसका मदनी होना काम आया, तो इनका मक्की होना रखा रह गया, उनका मदनी होना रखा रह गया। और मेरे बिलाले हबशी न मक्की थे न मदनी थे, न हाशमी थे न कुरैशी थे, न अलवी थे न सादात थे, मगर सच्चे मोहम्मदी थे। तो 1400 साल हो गए, पूरी दुनिया में बिलाले हबशी का कोई जवाब नहीं पैदा हो सका। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या न हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, अज़मत इस्लाम, सरकार की आमद। जो मिसले आईना है उनका दिल भी रोशन होता है, और जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आता है तो गलियां भी रोशन हो जाती हैं, चेहरे भी रोशन हो जाते हैं। करेला तो जानते हैं, खाते तो सभी हैं। करेला होता है ना, करेला, करेले का मुंह वो कितना ही हरा भरा क्यों ना हो, लेकिन उसका मुंह जो होता है वो अजीब तरह से बना रहता है। और गुलाब किसी हालत में रहे वो खिलता ही रहता है। सुन्नी का दिल और दिमाग मिसले गुलाब होता है कि जब 12 रबीउल अव्वल का मौका आया, खुशियों से चेहरे मुस्कुराने लगे, गलियों को सजा दिया गया, कुमकुमे लगा दिए गए। और फिर जो मिसले करेला होते हैं, ये तो बिदात है, ये तो नाजायज है। क्या रसूल पाक ने इसे किया? क्या सहाबा ने इसे किया? इस पर एक बात मैं कभी कभी कहता हूँ कि 2 तरह की आवाजें रबीउल अव्वल में आने लगती हैं। एक तरफ से आवाज कुछ और आती है और दूसरी तरफ से आवाज कुछ और आती है। अगर आप शऊर रखते हैं तो आपको किसी आलिम मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। आदमी आवाजों से हकीकत तक पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर ये आपने चांदनी लगा करके एक दीवार कायम कर दी और फिर इसके पीछे क्या है आपको नहीं मालूम, लेकिन एक जानवर आया और वहां से एक आवाज उसने निकाली और कहा म्याऊं। मैंने पूछा क्या बोल रहा है? आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। वैसे मेरी आदत नहीं है हुकारी भरवाने की, देहाती हूँ भाई मैं गोरखपुर शहर हमारा खलीलाबाद तो देहाती, और फिर उसके बाद जब नशाई पहुंच गए तो और देहात, तो कुछ ना कुछ तो असर तो रहेगा ही रहेगा ना। हुकारी भरवाना मेरी आदत नहीं है। बात बहुत तेजी से देखिए, वक्त के मुताबिक 40-45 मिनट आपसे गुफ्तगू करते हुए हो गया, थोड़ी देर और मुझे आप बर्दाश्त कर लीजिए। क्या कहेंगे आप? दिल्ली है ना, सबने कह दिया। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने भी बोल दिया दिल्ली है, और जो कुछ नहीं पढ़े लिखे वो भी बोल रहे हैं, हत्ता कि बच्चे भी बोल रहे हैं कि दिल्ली है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने आपको इतना शऊर दिया है कि अगर किसी चीज की आवाज आप सुन ले तो उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं, वहां जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने ये नहीं कहा कि हजरत थोड़ा सा मौका दे दीजिए, जरा पर्दा हटा करके देख तो ले कि पीछे क्या है। हम कैसे कह दे कि वो क्या है? आवाज तो आ रही है, मगर जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम कैसे बता दें कि वो क्या है? आपने ये जहमत नहीं गवारा की, दर्द से आपने बता दिया क्या है, बिल्ली है। और भों भों की आवाज आई, आपसे पूछा किसी ने तो आपने तहकीक की जहमत नहीं गवारा की, फौरन आपने कह दिया कि कुत्ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अल्लाह ने इतनी अक्ल इतनी समझ दी है कि आवाज को सुन करके आप उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे बताया जाए
रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है, एक आवाज आती है कि रसूल पाक का मिलाद ऐसा मनाओ कि मिसले फारस जलजले हो नज्द में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक तरफ से आवाज आ रही है, नबी जिंदा है, नबी की जिंदगी का हाल ये है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। और भी आवाज आती है, और एक दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिलाद मनाना बिदअत है, झंडे लगाना बिदअत है, खड़े होकर सलाम पढ़ना ये शिर्क है, रसूल से मांगना ये शिर्क है। रसूल से क्या मांगते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, वो तो खुद हमारी ही तरह है, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। ये भी आवाज आती है। अब दोनों तरह की आवाज सुन करके आप बताइए हकीकत तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? अगर जानवर की आवाज सुन करके जानवर की हकीकत तक पहुंच जाते हैं और आप तहकीक नहीं करते हैं, तो जब ये आवाज सुने कि कहने वाला कह रहा है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो समझ जाइए कि ये वफादार मुस्तफा की आवाज है। और अगर आवाज ये आए कि मेरा शिर्क है, जलसा करना शिर्क है, जुलूस निकालना बिदअत है, तो समझ जाइए कि ये वफादार मुस्तफा की आवाज नहीं है, गद्दार मुस्तफा की आवाज है। अगर आवाजों की बुनियाद पर जानवरों की हकीकत तक आप पहुंच जा रहे हैं, तो इन आवाजों की बुनियाद पर भी हकीकतों तक। लिहाजा ये मत कहिएगा कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ते हैं। मैं खूब समझता हूं मोहम्मद का, अगर अपनी जमीन की बात आए और एक बालिश की बात हो और बगल वाला अगर दबा रहा हो तो फौरन FIR करेंगे, काम नहीं चलेगा मुकदमा कर देंगे, सिविल कोर्ट से मुकदमा नहीं चलेगा हाई कोर्ट चले जाएंगे और ताव दे करके मोच पर कहेंगे यहाँ से हाई कोर्ट इलाहाबाद तक दौड़ाऊंगा और इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। एक बारिश की जमीन ले कैसे सकते हैं? तो जब आपके अपने जमीन की बात आती है, आपके अपने नफा की बात आती है, आपकी दुनियावी मनफात की बात आती है, तो आप झगड़े पखड़े में सीना तान करके खड़े हो जाते हैं। और जब दीन की बात आती है तो कहते हम झगड़े में नहीं पड़ते। अरे मैं खूब समझता हूँ मोहम्मद तेरा, याद रखना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले सब कुछ बता दिया है। कोई चीज हमारी नजरों के सामने ऐसी नहीं है कि हम गौर करें तो हकीकत तक न पहुंच सके। कुरान करीम ने बहुत पहले फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। अब मुझे बताइए, कुरान कहता है, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, एक जगह आमनू है और दूसरी जगह आमिनू है। तर्जुमा इसका होगा, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मुझे बताइए, जब वो पहले ही ईमान वाला है तो फिर उससे क्यों कहा जा रहा है कि ईमान लाओ? मैं तकरीर कर रहा हूं और आप कहिए हजरत तकरीर कीजिए। अरे जब ऑलरेडी तकरीर कर ही रहा हूं तो फिर कहने की क्या जरूरत है कि तकरीर कीजिए? जनाब बैठे हुए हैं इत्मीनान से अपनी जगह पर, अब फिर आप कहें आप इत्मीनान से बैठे रहिए। अब बताइए इसको हंसी और ईमान वालों, तो जब वो ईमान वाले हो ही गए, मुखातब उन्हीं को किया जा रहा है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है आमिनो, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ? तो इस नुक्ते को समझना पड़ेगा। इसलिए कि दौलत कमा लेना ये बेलाशुबा एक कमाल है, लेकिन अगर दौलत को गंवा दिया जाए शराब पी करके, अय्याशी करके, ज़िना का बाजार कर्म करके, दुनिया के लहव लड़ाई में, तो जितना आपने कमाया है उस कमाने से कोई फायदा नहीं हो सकता। कमाया तो आपने 1 करोड़ रुपया, लेकिन एक ही महीने में आपने अपना सारा पैसा जाय कर दिया। किसी को भांग खिलाया, किसी को चर्च पिलाया, किसी को शराब पिलाई, किसी को और कुछ किया, किसी को, सब पैसा आपने बर्बाद कर दिया। तो बताइए कमाने से फायदा क्या हुआ? कमाना अगरचे कमाल था, लेकिन उससे बढ़ करके कमाल है उसको बचाना। आज मेरा नौजवान और हमारी कौम के लोग पैसे तो कमाते हैं मगर उसको लहव लड़ीब इस तरह से जाय कर देते हैं कि वो कंगाल हो जाते हैं। अभी 1 माह कब मैं बिंगलौर के सफर पर था, मेरे कुछ अहबाब साथ में चल रहे थे और कुछ कौमी और मिली मसाइल पर गुफ्तगू हो रही थी। आपका भी वही हाल है, हमारा भी वही हाल है। हर शहर के कौम मुस्लिम का तकरीबन यही हाल है। अगर इनसे कहिए कि परसों हमको 15 डेग बिरयानी बनानी है, जाओ मोहल्ले में चंदा कर लाओ, तो फौरन
फौरन चंदा हो जाएगा और 15 डेग बिरयानी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर इनसे कहा जाए हमको 1000 किताब छपवा करके लोगों के दरमियान तकसीम करना है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो कहेंगे कौन किताब पढ़ता है हजरत, अब तो मोबाइल में सब आ गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर पैसा भी निकालेंगे तो इतनी मुश्किल से निकालेंगे कि अल अमान अल हफीज लगता है कि उसे कहीं नाजायज जगह पे इस्तेमाल कर रहे। पूरी दुनिया के लोगों का तकरीबन यही हाल है। मैं गया हुआ था, जा रहा था एयरपोर्ट, साथ में कुछ लोग थे, गुफ्तगू शुरू हो गई। उसमें एक साहब कहने लगे हजरत अपना सुन्नी भाई है, फुला इलाके में रहता है, और अभी 3 रोज पहले उसने अपने लड़की की नहीं लड़के की शादी की, और कहा 3 करोड़ रुपया उसने अपनी शादी, अपने बच्चे की शादी में खर्च किया। मैंने कहा अल्लाह, जो कौम इन बुरे हालात में भी अय्याशी से पास ना आए तो उसके ऊपर ज़ल्म का ताज़ियाना पड़ना ही चाहिए, ज़ुल्म सितम के कोड़े इनके ऊपर पड़ने ही चाहिए। मुझे बात याद आ रही है, हज़रत बद्र मिल्लत अल्लामा बदरुद्दीन अहमद रज़वी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो साबिक़ उस्ताद है दारुल फैज़ुर रसूल परान शरीफ के, और आप इसी गोरखपुर जिला के रहने वाले थे। उन्होंने एक मौके पर बड़ी प्यारी बात की। एक शख्स उनके पास पहुंचा और कहा हुजूर दुआ फरमाए, बारिश नहीं हो रही है, खेतियां सूख रही हैं, जैसे अभी 2 महीना पहले अपने यूपी का हाल था। लोग समझ रहे थे बारिश ही नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, धान नहीं तैयार होगा। ऐसे हालात उस जमाने में कभी आए। आदमी ने जाकर के अर्ज किया हुजूर दुआ फरमा दे, बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं बरसता है, खेतियां सूख रही है। हुजूर बद्र मिल्लत ने फरमाया अरे दुआ करूं कि तुम शुक्र अदा करो कि पानी नहीं बरस रहा है, करतूत तुम लोगों के ऐसे हैं कि आग बरसनी चाहिए, ऐसे करतूत है कि आग बरसनी चाहिए। आप कुरान का मुताला करें, लेकिन मुताला क्यों करेंगे आप? मुताला करना तो उलमा की जिम्मेदारी है। आपका काम है दिन भर होटल पे बैठ करके तफरीह बाजी करना, मोबाइल में पबजी खेलना, गेम खेलना। जो कौम तबाही के ठिकाने पर पहुंचती है उसकी अक्ल का दिवालिया ऐसे ही होता है। पढ़िए, इस्लाम का सबसे पहला पैगाम है इक़रा, पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। जब पढ़ोगे तो उसकी रहमतें आपके घर में आएंगी। क्या आप नहीं देखते हैं कि जब तक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है उसकी जिंदगी का तरीका अलग होता है, लेकिन जब पढ़ा लिखा हो जाता है तो ठाट बाट से रहने लगता है, शान से चलता है। इल्म ने उसको जिंदगी गुजारने का तरीका दे दिया, इल्म ने उसे जिंदगी गुजारने का शौक अता कर दिया। इक़रा, पढ़िए। लेकिन अफसोस ये है हमारी कौम, हम आपको क्या बताएं, खुद हम अपनी बात करते हैं। अभी रमजान शरीफ से पहले मेरे घर एक साहब मिलने के लिए आया और उसके बाद उन्होंने अपना तारुफ शुरू कराया और कहा हजरत मैं कभी कोई मुश्किल मसला पेश आता है तो आपके पास फोन करता रहता हूँ, मेरा फला नाम है। मैंने कहा मैं आपको पहचान रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ आपको। कहा क्या बताएं हजरत, 30 साल पहले दस्तार बंदी हो गई है, 30 साल पहले हम फारिग हो गए, मगर उस वक्त से अब तक किताब देखने और मुताला करने की नौबत नहीं आई है। मैं सोचने लगा जिस कौम के आलिम का हाल ये है कि 30 साल में उसने कोई किताब नहीं पढ़ी है, उस कौम के लोगों का क्या हाल होगा और ये किस कदर इल्म से दूर होंगे। मैंने अभी रमजान ही से पहले एक सर्वे सुन करके हैरत में अपने आप को डाल बैठा। न्यूज रिपोर्टर न्यूज दे रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सी कौम सबसे ज्यादा पढ़ती है। आपने भी व्हाट्सएप वगैरह के जरिया, फेसबुक के जरिया इस खबर को सुना होगा। अब उसमें वो खबर दे रहा कि दुनिया की हर कौम का तज्जिया किया गया, सर्वे किया गया है। उसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि सबसे ज्यादा जो कौम इस वक्त किताबों की स्टडी करती है, मुताला करती है, वो कौम यहूद है। और उसमें लिखा, उसने बयान किया कि हर यहूदी एक साल में कम से कम 32 किताबों का मुताला करता है। और ईसाइयों के बारे में बताया कि हर ईसाई एक साल में तकरीबन 22 किताबों का मुताला करता है। और ऐसे ही दूसरी कौमों का जिक्र किया और फिर जब मुस्लिम कौम का जिक्र उसने किया तो कहा ये 0 से भी माइनस में चल रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, जिस कौम के रहनुमा ने पूरी दुनिया में इनकी रोशनी फैलाई, जब तहजीबी और जुल्म सितम का बाजार गर्म था, पूरी दुनिया के अंदर बदअमनी फैली थी, जिस नबी के मानने वालों ने पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाई, जिनके बारे में सबको कहना पड़ा कि खुद न थे जो राह पर औरों के हाथ
गुजर जाता है, किताब उठा करके नहीं देखते, इस कौम का क्या हाल होगा, इनकी इस्लाह कैसे हो सकती है। मैं अगर आके तकरीर करके 1 घंटा चला गया, आपका इससे कुछ तो भला हो सकता है मगर बहुत ज्यादा भला नहीं होगा, इसलिए कि शैतान हर एक के पीछे लगा रहता है। मैं कुछ समझा के जाऊंगा, दूसरे रोज शैतान पहुंचेगा, अरे वो मौलाना जो कह करके आए थे ना, उन्होंने तो साफा यूं बांध रखा था, उनकी बात का क्या एतबार किया जाए, वो यूं बोल रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है, वो यूं कह करके गए लेकिन ऐसा नहीं है। तो आदमी के ज़हन में शक और शुबहात डालने का काम शैतान हरदम करता रहता है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, अकीदे की किताब अपने घर की अलमारी में सजाओ। ऐ गोरखपुर के नौजवानों, अगर आप अपने गेस्ट हाउस मेहमान खाने को मूर्तियों से और कार्टूनों से सजाते हैं, उन कार्टूनों को निकालिए और वहां किताबों का गुलदस्ता लगाइए, ताकि जो आपके घर आए अगर वरक उलट दिया और एक सतर उसने पढ़ ली, तो अब जब तक उसके दिल और दिमाग में वो बात रहेगी, आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। जब तक उस पर वो अमल करेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। आपने मिसाल के तौर पर नमाज की कोई किताब अपनी अलमारी में रख छोड़ी है, एक शख्स आया जिसका नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं, कॉलेज का पढ़ने वाला था, दीन से उसको कोई रग़बत नहीं, मगर आपके घर आया और कहा डॉक्टर साहब ने भी किताब रखी, ये तो मजहबी किताब है, अगरचे इंग्लिश में है, लाओ जरा पढ़े। उसने उसमें से एक वरक खोल करके पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा हुआ था कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको जहन्नम के फला कुएं में इस तरह से डाला जाएगा, उसकी ये हालत होगी। वो पढ़ा, एक सतर पढ़ा और उसका दिल कांप गया, उसका जिस्म कांप गया, दिल की दुनिया बदल गई और उसी दिन से उसने तहैया कर लिया कि मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। आप उलमा से पूछ लीजिए, बड़े बड़े दारुल इफ्ता में जाकर के पूछ लीजिए, मसला ये है कि जब तक वो नमाज पढ़ेगा हर नमाज का सवाब उसे तो मिलेगा ही, मगर जिसकी अलमारी से किताब लेकर के पढ़ा था हर नमाज का सवाब उसे भी मिलता रहेगा। वो नमाज पढ़ेगा लंदन और पेरिस में, मगर सवाब गोरखपुर के उस कमरे में रहने वाले मुसलमान को मिलेगा जिसने किताब रख करके दूसरे को फायदा पहुंचाया है। ये इस्लाम की वो प्यारी तालीम है कि अगर हमने इस पर अमल नहीं किया तो कहना पड़ेगा जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, और फिर उन्हीं से कह रहा आमिनू, ईमान लाओ। तो जब पहले ही से वो ईमान वाला है तो उसे फिर क्यों कहा जा रहा ईमान ले आओ? बात यह है, पैसा कमा लेना कमाल है, मगर उसकी हिफाजत करना ये उससे बड़ा कमाल है, उससे बड़ा कमाल है। तो जो ईमान ले आए, कोई जरूरी नहीं है कि उसका ईमान बचा ही रहे, इसलिए कि शैतान हमेशा पीछे पड़ा रहता है। न जाने कितने वलियों को कहां से कहां पहुंचा दिया, न जाने कितने उलमा को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये जितने भी बातिल फिरके के फाउंडर और बानी हैं, इनमें से कोई जाहिल नहीं है। ये जो 72 फिरके वजूद में आए हैं गलत तरीके से, आप देख लीजिए, इनमें का कोई ऐसा नहीं है कि जो जाहिल हो या कोई सिर्फ सेठ हो। जिसको देखेंगे वो सब आलिम ही नजर आएंगे। फिरके मुतज़िला का बानी ये कोई जाहिल आदमी नहीं था। फिरके मुजस्समा, फिरके मुशब्बिहा, कदरिया, जबरिया, इन सारे फिरकों के बानियों को आप देखिए, इनमें से कोई बेइल्म नहीं था, सब इल्म वाले थे। फिर हिंदुस्तान में जो सब बातिल फिरके पाए जा रहे हैं, उनको आप देखिए, उनके फाउंडर और बानियों में से कोई जाहिल नहीं। मौलवी अशरफ अली कोई जाहिल का नाम नहीं है, कासिम नौलवी कोई जाहिल नहीं था। अशरफ अली थानवी के बहुत ही चहेते लोगों में खलील अहमद अम्बेडकरी ये कोई जाहिल आदमी का नाम नहीं है। रशीद अहमद गंगोही के फतवे की किताब मौजूद है। ये सब अपनी अपनी जगह पर इल्म वाले कहे जाते थे, मगर शैतान ने जब इनको वरगलाया तो खुद भी डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। नतीजा क्या हुआ कि खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को भी गुमराह कर दिया। इसलिए अगर किसी के पास ईमान की दौलत आ गई है तो वो ये न समझे कि मैं गुमराह नहीं हो सकता हूँ, मैं किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए कुरान ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अगर तुम ईमान ले आए हो तो अपने ईमान की हिफाजत करते रहो। अगर ईमान की हिफाजत करोगे तो रब्बे कदीर तुम्हें जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कोई ये ना कहे हम कलमा पढ़ते मुसलमान हैं, कुछ भी कहते रहे, कुछ नहीं। याद रखिएगा,
میں نے پہلے ہی بتایا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دامن میں ہمیں جگہ دے دی ہے۔ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ نبی کا احسان ہے کہ ہم سے اپنے میلاد کی محفل کو منعقد کرا دیتے ہیں۔ ہم اگر جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں تو اس میں ہمارا احسان نہیں۔ جو لوگ کچھ بکتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں، سنیو نبی سے تم مدد مانگے جا، بڑے بکتے رہے بکنے والے، دلیلوں کی ضرورت کبھی کبھی نہیں پڑتی ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ یہاں دلیل سے کام نہیں چلے گا، یہاں ولیل سے کام چلے گا۔ دلیل نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو ولیل چاہیے۔ اب وہ ولیل کیا ہے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید، اور وہ خود اپنی جگہ کے پر علم و فضل کے ایک آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کو حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی کہا جاتا ہے۔ 30 جلدوں میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے عربی زبان میں، دارالعلوم علیمیہ جمدر شاہی کی لائبریری میں وہ ساری جلدیں موجود ہے۔ آپ آ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ مطالعہ کیا کر پائیں گے؟ مولانا لوگ تو پڑھ نہیں پاتے ہیں، آپ کیا پڑھ پائیں گے؟ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب امام فخر الدین رازی کی ہے۔ ایسے جید زبردست عالم ذیشان تھے، مگر ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان پہنچا اور کہتا اے رازی، زندگی بھر تم نے منطق فلسفہ اور پڑھا اور پڑھایا، زندگی بھر تم نے اسلام کی باتیں بتائی، اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا، مناظرے کیے، یہ تو بتاؤ کیا تم نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام رازی نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے، میرا اس پر یقین ہے۔ شیطان نے کہا ذرا دلیل تو دے دیجئے کہ خدا ایک ہے۔ امام رازی نے فوراً دلیل دیا، اس نے کہا میں اس دلیل کو نہیں مانتا، اس میں یہ کمزوری ہے۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، اس نے اسے بھی توڑ دیا، تیسری دلیل دی، اس نے بھی اس کو بھی کاٹ دیا۔ معلم الملکوت رہ چکا تھا، چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا، بہت بڑا علم والا تھا، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جس کے اوپر فتویٰ لگا وہ عالم ہی تھا، یہ وہی تھا جس کو معلم الملکوت کہا جاتا ہے۔ اور فتویٰ کسی آج کے مولوی اور مولانا نے نہیں لگایا، خود خداوند قدوس نے لگایا۔ اور فتویٰ کس بنیاد پر لگا؟ نماز چھوڑنے کی بنیاد پر نہیں، روزہ چھوڑنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نبی کے تعظیم کا انکار کرنا، یہی اس کا جرم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اس پر فتویٰ لگانا سب سے پہلے خدا نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ آج وہی خدا کے سچے بندے بھی کرتے ہیں کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ چاہے عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو، شریعت کی تلوار سب کے لیے ایکشن چلتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا یہ اپنا ہے یہ بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نے ایک ایک دلیل کو کاٹنا شروع کر دیا۔ روایت میں ہے کہ آپ نے 300 سے زیادہ دلیلیں دی کہ خدا ایک ہے، اور اس نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا، کہا میں نہیں مانتا۔ امام رازی جاگنی کے عالم میں تھے، روح قبر سے عنصری سے پرواز کرنے والی تھی۔ دشمن کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا سے کفر کے ساتھ جائیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دور پہاڑی پر بیٹھ کر کے ذکر و فکر الہی میں لگے ہوئے تھے، اور اپنے مرید کا جب یہ حال دیکھا وہیں سے آواز دے کر کے فرمایا اے رازی کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ امام رازی نے اپنے پیر و مرشد کی آواز کو سنا اور فرمایا شیطان تو اس وقت مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، میرا آخری وقت ہے، تو چاہتا ہے کہ میں کفر کے ساتھ دنیا سے جاؤں، چل میرے سامنے سے ہٹ، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ امام رازی نے جب یہ کہا اب اس کے بعد ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ اس واقعے کو ذکر کر کے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر کوئی کہے تم لوگ سیدنا صدیق اکبر کو سب سے افضل کیوں مانتے ہو، تم لوگ حضرت
हजरत उमर फारूक आजम को दूसरा खलीफा क्यों मानते हो? हजरत सैयदना उस्मान गनी को तीसरा खलीफा क्यों मानते हो? हजरत सैयदना अली मुर्तजा को तुम चौथा खलीफा क्यों मानते हो? उनको पहला खलीफा क्यों नहीं मानते हो? तो आप दलील मत दीजिए, आपको दलील देने की जरूरत नहीं है। ये 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने तय कर दिया है, सहाबा ने तय कर दिया है। हमारी क्या हैसियत है कि जिसको सहाबा ने तय कर दिया हो हम उस पर कुछ कहें? ये सारी बातें वो हैं जो तय हो चुकी है। आपका काम है अगर कोई गुमराह करने के लिए आए और कहे मिलाद मनाना शिर्क है, ये जुलूस कहां से निकालते हो? इसकी दलील क्या है? आप कह दीजिए हम बगैर दलील के इसको जायज मानते हैं। और जब उससे ज्यादा जिद हो तो पकड़ करके ले आइए। ये बहुत सारे उलमा हैं, उन्हीं में से मैं आलिम तो नहीं मगर आलिमों की खिदमत जरूर करता हूँ और पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ किसी बदमज़हब, चाहे वो राफजी हो, चाहे तफसीली हो, चाहे सुलकुल्ली हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे वहाबी हो, किसी फिरके का कोई हो, अहले सुन्नत के खिलाफ कोई सवाल लेकर के आए, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का ये गुलाम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सामन है। रसूल पाक को ये फरमाए कि सबसे अफजल अबू बकर उमर हैं और आप उस पर झगड़ा करें, रसूल पाक के फरमान पर आप नुक्ताचीनी करें। आपका ईमान कहाँ चला गया है? कैसे आप कलमा पढ़ते हैं? आपको तो आप बंद करके कहना चाहिए मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया है जमीन इधर से उधर हो सकती है मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जब सब कुछ बयान कर दिया गया है तो आप उसमें उलझने की क्या जरूरत है? झंडा हम लगा रहे हैं, कलेजा किसी का फटता है उसको फटने दीजिए, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों के उलझे बड़े बेहया खाने। हम भी नबी का खाते हैं और दूसरे लोग भी नबी का खाते हैं मगर फर्क ये है हम लोग खाते हैं तो गुनगुनाते हैं, बेशक खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मक्ता तो है मक्ता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। हम खाते हैं नबी की तो गुनगुनाते भी हैं नबी की, और कुछ लोग नबी की खाते हैं तो वो गुनगुनाते नहीं है, गुर्राते हैं। ऐसे ही गुर्राने वालों के बारे में आला हजरत ने फरमाया तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें बड़े बेहया खाने। इसलिए अगर कोई खा के गुर्रा रहा है तो मैं उसे कुछ कहूंगा नहीं, बस एक नसीहत करूंगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तौबा का दरवाजा कब बंद होगा? जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। मेरे रसूल पाक की कोई बात आज तक गलत नहीं कोई साबित कर सका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया एक जबर जेर का आज तक कोई उसमें फर्क नहीं पा सका। कुरान का ऐलान रसूल पाक ने सुना दिया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। 1400 साल पहले कुरान का ये ऐलान है कि अगर तुम्हें कुरान में शक है कि ये खुदा का कलाम नहीं है, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो कुरान की छोटी सी सूरत की तरह तुम भी बना करके ले आओ। और तन्हा नहीं, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जितने तुम्हारे मददगार हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, फला हो, टेका, पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर लो और कुरान की एक छोटी सी सूरत की तरह तुम भी बना करके ले आओ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, मगर कुरान कह रहा है फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, अगर नहीं कर सकते और ऐलान किया जा रहा है कि कयामत तक नहीं कर सकते, तो मेरा कुरान 1400 साल पहले ऐलान कर चुका है कि कयामत तक कोई कुरान की तरह उसकी मिस्र कोई सूरत भी नहीं बना सकता है और न कोई इसमें तब्दीली कर सकता है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, खुदा के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। 1400 साल गुजर गए, आयत बदलना तो बहुत दूर की बात है, कोई जबर जेर भी बदल नहीं सकता। मेरे नबी का फरमान इतना सच्चा है
इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे नबी से मोहब्बत करो। जिस दिन खुदा और खुदा के महबूब से मोहब्बत करने लगोगे, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके तुम जिंदगी गुजारोगे और तुम खुद कहोगे दश्र तो दश्र है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप तारीख बड़ी शानदार है, आपका माजी बहुत उम्दा, बहुत आला है। अगर आपके दिल में रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई, सहाबा की अकीदत आपके दिल में सच्ची पैदा हो गई, खुदा की कसम मुस्तफा जान रहमत आपको कभी जाए नहीं होने देंगे, वो अल्लाह सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अगर दिल से आह करेंगे तो आज भी रसूल पाक की इनायतें आपके घरों पे साया पकड़ रहेंगी। इसलिए नमाज पढ़िए, कहीं भी रहिए, किसी हाल में रहिए, खुदा से अपना ताल्लुक मजबूत रखिए, खुदा और खुदा के महबूब की बारगाह में अदब से बोलिए, सहाबा से मोहब्बत कीजिए, अहले बैत की अकीदत अपने दिल में रखिए, इल्म मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्ता रहिए, सच्चे उलमाए किराम की बारगाहों में आते जाते रहिए। अपने पैसे को खर्च करने से पहले सोचिए कि ये मेरा पैसा किसी जायज जगह पे जा रहा है कि नाजायज जगह पर। इसलिए कि इस्लाम में पैसे की बहुत अहमियत है। आखिरी मसला बता करके मैं चाहूंगा कि गुफ्तगू को, बहुत लंबी गुफ्तगू, 1 घंटे से ज्यादा हो गया आपसे बात करते, बहुत तेजी से मैं बात आ गई है तो अर्ज कर दूं। अगर आप कहीं सफर कर रहे हो और आपको नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ गई और आपको पानी नहीं मिल रहा है कि वजू कर लें, आपने तलाशा इधर उधर, पानी नहीं मिल रहा है कि वजू कर लिया जाए, आपने देखा कि एक दुकान पर पानी की बोतल रखी हुई है, बेचा जा रहा है पानी, आपने जाकर के उससे पूछा कि ये पानी कितने का है? उसने कहा 30 रुपए का है। आपने कहा भाई साहब मेरे मोहल्ले में तो ये पानी आमतौर से 15 रुपए का मिलता है, आप 30 रुपए का बेच रहे हैं। उसने कहा कुछ नहीं, 30 ही रुपए में मिलेगा। आपको वजू करना था, पीना नहीं था। आप सोच रहे हैं कि 30 रुपए का पानी खरीद करके वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, मैं अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। पैसे की अहमियत क्या है वो समझिए। अपने पैसे को शराबनोशी में, चर्च और भांग में जाय करने वालों, सुनो इस्लाम कितनी प्यारी तालीम देता है। सुनो पहले इस्लाम कितनी पाकीज़ा बात कहता है। मसला यह है कि अगर 30 रुपए की वो बोतल मिल रही है पानी की और आमतौर से पानी 15 रुपए का मिल रहा है, शरीयत कहती है इतना महंगा पानी मत खरीदो, 15 रुपया तुम्हारा इस तरह चला जाएगा, जाय हो जाएगा, पानी मत खरीदो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो, खुदा तुम्हारी नमाज कबूल कर लेगा। 15 रुपया बचाया इस्लाम ने, उसकी बारगाह में हाजिरी देनी थी वजू करके, मगर वजू माफ कर दिया गया, इसलिए कि पानी महंगा मिल रहा है। जब पानी आमतौर से 15 का बिक रहा था, यहाँ 30 का बिक रहा है, तो 30 का पानी मत खरीदो, ये 15 रुपया बचा लो। हो सकता है घर पहुंचो, तुम्हारा नन्हा मुन्ना बच्चा घर से दौड़ता हुआ तुम्हारा नाम सुन करके बाहर आए, उसके लिए तुम थोड़ी सी मिठाई लेकर के जाओगे और उसके हाथ पे रखोगे, उसका दिल खुश हो जाएगा। हो सकता है तुम अपने घर में पहुंचो और तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हो, वो 15 रुपया अगर तुम बचा लोगे और पहुंचे माँ के पास, माँ ने कहा बेटे कुछ पैसे की जरूरत है, ऐसे मत ले जा करके देना, माँ बहुत बड़ी नेमत है, ऐसे मत देना सीखो, ऐसे ले जा करके रखो, माँ जो कुछ है तेरी दुआ की बदौलत है, ये मुझे जो कुछ मिल रहा है ये तेरी दुआओं का नतीजा था, ये 15 रुपया मैंने बचा लिया है, अगर सब चाहिए तो हाजिर है और इसमें से जितना चाहिए सब तेरे लिए है, कुछ कम चाहिए तो कम ले ले, ज्यादा चाहिए तो सब ले ले। अगर यूं करेंगे माँ उसमें से अपनी जरूरत भर कर लेगी और उसके बाद में आंचल ऐसे उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करेगी। रसूल पाक फरमाते हैं जिस तरह से उम्मती की के बारे में नबी की दुआ रद्द नहीं होती है, इसी तरीके से बेटे और बेटी के हक में माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। अगर वो तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे तो तुम कभी जलील और रुस्वा नहीं रहोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। पैसे की ये कदर है, शरीयत कहती है पैसे बचा लो। हो सकता है तुम्हारा कोई पड़ोसी मजबूर तुम्हारे पास आए, वो 15 रुपया बचा रहेगा, 2 रुपया उठा करके दे दोगे, उसका दिल खुश हो जाएगा।
رسول پاک کی حدیث ہے مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. وہ تمہارے لیے دعا کرے گا, پڑوسی سے تمہارا ماحول اچھا رہے گا. خدا کی قسم تم دنیا کے کسی گوشے میں بزنس کے لیے جاؤ گے, پڑوسی اچھا رہے گا, تمہارا دل مطمئن رہے گا. میں نہیں ہوں کیا ہوا, اگر کسی کی طبیعت خراب ہوگی تو میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے, وہ سب سنبھال لے گا, میرے گھر کی بھی دیکھ بھال کر لے گا. اور اگر آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تو آپ کہیں بھی رہیں گے, ذہن میں ایک ٹینشن بنا رہے گا. یہ پاکیزہ تعلیم کہیں اور نہیں ملے گی. پیارے حبیب کو پکار, پیارے نبی کا نام لے, دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے. نماز پڑھیے, سنی صحیح عقیدہ بن کے رہیے. اس وقت صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی ایک تحریک ایران سے پوری دنیا میں چل رہی ہے, جسے رافضیت کی تحریک کہا جاتا ہے. محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ سے دور کرنے کی تحریک چل رہی ہے. الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ سوال کرتے ہیں, اس لیے ہم کو اندازہ ہے کہ کس علاقے سے کیسا فتنہ اٹھ رہا ہے اور کہاں کس طرح سے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ایمان کی حفاظت کیجئے, سنی صحیح عقیدہ بن کر کے رہیے. آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ صحابہ کا درجہ ناپیے. رسول پاک نے فرما دیا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اگر میرا ایک صحابی 2 کلو جو اٹھائے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے, اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر کے آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. احد پہاڑ مدینہ شریف میں, سرکار کی حدیث ہے لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں بدتمیزی مت کرنا. رسول پاک فرماتے ہیں ان کو کبھی برے لفظ سے مت یاد کرنا. ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے خدا کے راستے میں, اور میرا ایک صحابی 2 کلو 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, تو میرے صحابی کا وہ جو تمہارے احد پہاڑ کے سونے کا کیا ہے, وہ سونے کا پہاڑ بھی میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ. پوری دنیا کے مسلمان اس وقت مل کر کے 24 گھنٹے سجدے میں رہیں, پوری زندگی کو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, روزانہ روزہ رکھیں, کوئی غلط کام نہ کرے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, پوری دنیا کے مسلمان بھی مل کر کے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے. آپ کیا سمجھو صحابی کا رتبہ کیا ہے؟ بندر کیا جانے ادرک کا سوال. آپ صحابہ کی عظمت کو نہیں سمجھ پائیں گے. صحابہ وہ ہیں کہ جب حضرت جبریل قرآن کریم لے کر کے نازل ہوتے تھے, رسول پاک پر جو کیفیت ہوتی تھی, میرے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اس کیفیت کو دیکھا. آپ جس قرآن کو پڑھ کر کے اپنی نماز سے ہی کرتے ہیں, قرآن نازل کیسے ہوا ہے وہ میرے صحابہ نے دیکھا ہے. آپ ان کے مقام کو طے کریں گے. آپ کو تو ابھی اپنی حیثیت نہیں معلوم ہے. نبی کا مقام اور صحابہ کا مقام آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا کے. پیار محبت سے آپس میں رہیے, جھگڑے مت کیجیے, برائیوں سے دور رہیے. بہت برائیاں کر لیا, دور رہیے. شراب نوشی, ذہنی جاشی, وقت کا ضیاع, ان ساری برائیوں سے آپ دور رہیے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام